سے پوچھتے ہیں نا کہ تم یہ بتاؤ کہ اسلامی اگر ملک بن جاتا ہے تمہارا، مطلب اسلامی مطلب تم یہ کہتے ہو کہ دین تک پہ آ جاتا ہے، آج ہم سے پوچھا جاتا ہے نا، یہ بتاؤ پھر تم یہ معاشی مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ بھائی دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مالیات کے کتنے نظام تھے کہ مسلمان حکومت کو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پہلا نظام خراج کا، یعنی وہ کفار کی زمینیں جن پر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ اس سے خراج دیں گے 10% یا 5%۔ اسی طریقے سے دوسرا نظام عشر کا کہ مسلمانوں کی جو زمینیں جب ان میں جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ تقریباً کھیتی باڑی ہوتی ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ فصل اگتی ہے، تو 2 مرتبہ یہاں سے خراج آئے گا، یہاں سے عشر آئے گا، وہ 10% ہوگا یا 5%۔ اسی طریقے سے جزیہ کہ جو غیر مسلمان علاقوں میں رہتے ہیں وہ رہنے کا ٹیکس دیں گے، اپنے امن کا ٹیکس دیں گے تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے امن و امان کا اسلامی حکومت خیال کرے گی۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام، زکوٰۃ ہر مالدار نے دینی ہے، اتنے تاجر مسلمان علاقوں کے، تو وہ سارے جو مسلمان علاقوں کے تاجر ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے، اس سے جو ہے وہ غربا پروری ہوگی اور غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور نظام ہے جس کو کہا جاتا ہے خمس۔ خمس یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ کوئی خزانہ ہاتھ لگے گا مسلمانوں کو یا کوئی علاقہ فتح ہوگا اور مال غنیمت آئے گا تو اس سے خمس نکالا جائے گا، یعنی 5واں حصہ نکلے گا اس سے اور وہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مال فہ کہ جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرے بغیر جنگ کے فتح کریں تو مال غنیمت، بغیر جنگ کے فتح کریں تو پھر حاکم اسلام کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ سارا مال بیت المال میں ڈال دے یا وہ جو لشکر کے لے گئے تھے ان میں تقسیم کر دے، تو یہ بھی ایک مال آنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے محصول، یعنی یہ محصول کا وہ نظام ہے کہ جب جو ہے وہ دارالحرب اور دارالاسلام، آج تو پتہ ہی نہیں دارالحرب کیا ہے، اتنا مسئلہ بن گیا۔ دارالحرب اور دارالاسلام کا یہ مطلب جہاں اسلامی حکومت ہے، دارالحرب کا یہ مطلب کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت آئی نہیں آج تک۔ یہ میں آپ کو آسان تشریح کر رہا ہوں کیونکہ اس سے متعلق پھر احکامات بہت سارے سمجھ لیں، جہاں آج تک اسلامی حکومت آئی نہیں۔ اب اس میں آپ جو ہے وہ امریکہ لے لیں، آپ برطانیہ لے لیں، دارالحرب ہے۔ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جو تجارتی قافلے آئیں گے جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ جو ہے وہ غیر مسلم ہو، یہ سب ٹیکس دیں گے، یہ محصول کہلاتا تھا یہ نظام۔ پھر درائد کا ایک نظام، یعنی جو ہے وہ مسلمان امیر ہیں اور اس علاقے میں غریب زیادہ ہیں تو مسلمان عمراء پر لازم کیا جائے گا ایک ٹیکس جس کے ذریعے وہاں اس علاقے کے غرباء میں وہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ نظام تھے جو اسلامی حکومت کے اندر موجود تھے اور یہاں سے جو ہے وہ مال اکٹھا کیا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 18 صوبے تھے۔ کتنے صوبے؟ 18 صوبے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ عراق پورا ایک صوبہ ہے، جو اسی طریقے سے فارس ایک پورا صوبہ ہے۔ یہ 18 صوبے تھے اور 18 صوبوں سے تقریباً کئی ملین کی آمدنی جمع ہوتی تھی اور یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھی رفع عامہ کے لیے، اور اس طریقے سے یہ خرچ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد بھی بیت المال بھرا رہتا تھا، یعنی اتنا خرچ ہو جانے کے باوجود بیت المال بھرا رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد تھی، سب سے بڑی وجہ جہاد تھی۔ جب جہاد ختم ہوا اب ہر وقت جو ہے وہ کشکول خالی پڑا، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اور کتنی شرائط لگا رہا ہے، کہاں جو ہے وہ کافروں سے آپ ڈالر مانگنے جائیں۔ یہ تو مسلمان ملک کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اتنی شرائط اس کے اوپر لاگو کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مالیات کا نظام تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، اور یہ سارا وہ مالیات کا نظام ہے جو اسلامی ہے۔ آج آپ جو ہے وہ آپ اور میں حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی ہوتا ہے۔ ہم تو مطلب رمضان آنے سے پہلے بینک والے کو کہہ دیں گے ہم حنفی ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃ کاٹ لے گا خامخواہ اکاؤنٹ سے، یہی ہوگا نا، تو ہم کہیں گے ہم حنفی ہیں۔ اور یہ بھی بھلا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ کام کروا دیا ہمارا، کہ ہم حنفی ہیں تو ہماری اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹے گی۔ تو اب
آپ اور میں کیوں حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ مطلب آپ اور میں خرچ یعنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہم دیکھتے ہیں غربا پروری رفائی اداروں میں ہم دیتے ہیں۔ مطلب آپ سے میں صرف سمجھنے کے لیے بات کروں، میں آپ سے پوچھوں آپ سیلانی میں پیسے دیں گے؟ آپ بولیں کہاں دے دیں گے، لیکن میں کہوں گا حکومت کے بیت المال میں کیوں نہیں دیتے؟ میں سارے چوڑے لے جائیں گے، یہی کہیں گے نا، سارے چوڑے لے جائیں گے، یعنی ویسے ہی خزانہ لوٹ گیا، یہ زکوٰۃ فطرے بھی خود ہی کھا جائیں گے۔ تو آپ کو اعتماد ختم ہو گیا نا، اصل چیز تھی اعتماد۔ اگر اس حکومتی نظام پر اعتماد آج بحال ہوتا، آپ دیتے حکومت کو زکوٰۃ، اور وہ آپ سے زبردستی لے کے بھی جاتے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ چلو صحیح جگہ پہ لگے گا، لیکن اعتماد ختم ہو گیا۔ اسلامی حکومت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اعتماد بحال رکھا تھا کہ یہ جو مال آپ سے عاملین آ کر زکوٰۃ جو آپ سے لے رہے، عشر لے رہے ہیں، خراج لے رہے ہیں، فے کا مال، خمس کا مال، سب جو آپ سے لیا جا رہا ہے یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب میں اپنے علاقے والوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے علاقے والوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ علاقے کہ جہاں اشد ضرورت ہوتی ہے پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارا نظام خراب ہونے کی وجہ سے یہ جو آج بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چندے کے مال سے حکومت چلانے کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھو تو صحیح اسلامی نظام چلتا کیسے تھا۔ صرف چندہ ہی تھوڑی تھا کہ جس میں اسلامی نظام میں مال آتا تھا، یہ اتنے ذرائع اور بھی تھے کہ جن کے ذریعے مال جمع کیا